نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين پارہ نمبر 30 سورۃ التطفیف یا مطففین، رکوع 1 آیت نمبر 1۔ ویل، خرابی ہے بڑی، ہلاکت ہے، بربادی ہے، للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ گزشتہ درس میں گزارش کیا تھا کہ لفظ تطفیف میں عموم ہے۔ عبادات، معاملات، بلکہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف زوایا اور مقامات اور مواضع کو شامل ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لکل شیء وفاء و تطفیف۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس بخمس، 5 گناہوں کی دنیا میں 5 سزائیں ہیں۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے، عہد و پیمان کو توڑتا ہے، لفظ و قول کو توڑتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں اس کے دشمنوں کو ان پر مسلط کرتا ہے، غالب کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو لوگ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کے قوانین پر فیصلے کرتے ہیں، اس میں فقر، احتیاج عام ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جس قوم میں بے حیائی، فحاشی، عریانی، زنا عام ہو جائے تو اللہ تعالی اس دنیا میں ایسے لوگوں پر طاعون مسلط کرتا ہے، وبائی امراض، لا علاج امراض مسلط کرتا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے دنیا میں اسی قوم پر قحط مسلط کرتے ہیں، قحط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین اسی دنیا میں ان سے بارش روک دیتا ہے۔ ذکرہ القرطبی وقال اخرجہ البزار بمعناه ومالک ابن انس ایضا من حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ طبرانی کی روایت میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں سودخوری کا رواج عام ہو جائے، وہاں پر اموات کثرت سے ہوتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گا یا کمی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کا رزق قطع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ حق کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، ان میں قتل و غارت عام ہو جاتا ہے۔
جو لوگ معاہدات میں غداری کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر ان کے دشمن مسلط کرتا ہے۔ رواہ مالک موقوفاً قذافی تفسیر مظہری۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ بہرحال ان احادیث کی روشنی میں جن لوگوں کا رزق قطع کر دینے کا ارشاد ہے اس کی چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو رزق سے بالکل محروم کر دیا جاتا ہے، یہ صورت بھی قطع رزق میں داخل ہے کہ رزق موجود ہونے کے باوجود اس کو کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں، شوگر کے مریض کا ہے نا، منع کرتے ہیں ہم کو شوگر کو، میٹھی چیزوں کو، مشاہدہ ہے اور اس زمانے میں بہت عام ہے، مشاہدہ ہے، عام مشاہدہ ہے۔ اس طرح قحط کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اشیاء ضرورت مفقود ہو جائے، غائب ہو جائے۔ لوگ مصنوعی مہنگائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مشاہدے کی بات ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتے ہے کہ موجود ہے، کثیر ہونے کے باوجود گرانی اور مہنگائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خریداری مشکل ہوتی ہے۔ یہ بھی آج کل کا مشاہدہ ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ وہ بت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ مہنگائی سب کے سامنے ہے، بے روزگاری سب کے سامنے ہے، بدامنی سب کے سامنے ہے، قتل و غارت سب کے سامنے ہے، نافرمانی سب کے سامنے ہے، اولاد نافرمان ہے سب کے سامنے ہے، بے حیائی سب کے سامنے ہے۔ اور حدیث شریف میں جو فقر مسلط کرنے کا جو ارشاد ہے، اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ روپیہ پیسہ اور ضرورت کے چیزیں ان کے پاس نہیں۔ فقر کا تو اصل معنی ہم محتاجی ہے، حاجت مندی ہے، ضرورت مندی ہے کہ یہ شخص اپنا کاروبار، اپنا تجارت اور ضروریاتی زندگی میں دوسروں کا محتاج ہوگا۔ اگر موجودہ حالات پر غور کیا جائے کہ انسان اپنے رہن سہن، نقل و حرکت اور اپنے ارادوں کو پورا کرنے میں جکڑا گیا ہے، قوانین میں، ماحول میں، معاشرے میں، لقمہ اور کلمہ تک پابندیاں ہے۔ اپنے مال موجود ہونے کے باوجود خریدار میں ہر بندہ آزاد ہے؟ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو چاہو، جہاں چاہو، جدھر چاہو خرید لو۔ سفر حضر میں آزادی کا فقدان، ہر کام کے لیے دفتر گردی اور آفیسر سے لے کر چپڑاسی تک خوشامدی کے بغیر زندگی گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا سب محتاجی نہیں ہے جس کا نام فقر ہے؟ تو کیا کہا تھا کہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کی خیال آپ اپنے بدلنے کا۔ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ نہیں کرو گے تو پھر یہی حال چلے گی۔
نہ تو بدلا، نہ میں بدلا، نہ دل کے آرزو بدلی، میں کیسے انقلاب اعتبار آسما کر لوں۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔